رسولی کا وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی، کوئی ساتھی خاموش نہ رہے، سب باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علی سید محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی تاجدار انبیاء رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی قیامت کے دن جتنا زیادہ میرا قرب چاہتا ہے کہ میرے قریب ہو اور میں اس کی جلد شفاعت کروں، فرمایا کہ وہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ میں محمد پہ درود و سلام بھیجا کرے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ بھی 1000، 2000، 5000، 10,000، 20,000۔ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میرا قرب چاہتے ہو اتنا مجھ پر درود و سلام بھیجو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں فرض نمازوں کے علاوہ سارا دن ساری رات اگر آپ پہ درود و سلام بھیجوں تو اس کا اجر کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، محشر کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تیری شفاعت فرماؤں گا۔ یعنی یہ جو جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو، بہن بھائیوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو جن ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، ہماری بچیوں نے باپ کو، بھائی کو، خامد کو، بیٹے کو تیار کر کے مسجد میں بھیجا، جتنا ہم لوگ جمعے کی نماز ادا کریں گے ہمیں ثواب ہوگا، اتنا گھر میں رہنے والی ان خواتین کو ثواب ہوگا جنہوں نے آپ کو تیار کر کے بھیجا ہے۔ صحابیات کا گروپ آیا کٹھی ہو کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مرد ہیں یہ مسجدوں میں جا کے باجماعت نماز پڑھیں ثواب زیادہ، یہ لوگ جہاد کریں ثواب زیادہ، یہ لوگ محفلوں میں جائیں، آپ کی مجلس میں آئیں، آ کے بیٹھے ثواب زیادہ، ہم گھروں میں رہنے والی خواتین جو ہیں ہم ثواب میں پیچھے رہ جائیں گی، تو یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی انعام کی نام ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ جو عورت اپنے بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو، خامد کو دین کی تبلیغ کرے، دین کی طرف مائل کرے، دین کو سمجھائے اور دین کی طرف تیاری کروائے، جتنا اس مرد کو ثواب ہوگا اتنا اللہ اس عورت کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا تم گھبراؤ نہ، تمہیں بھی ثواب ہے۔ مرد تیار ہو کے جمعے کے لیے چلے گئے، تم گھر میں وضو کرو اور نماز ظہر ادا کر لو، ادھر وہ جمعہ پڑھیں گے، ادھر تم نماز ظہر ادا کرو گی، تمہیں ان کے جمعے کا بھی ثواب ملے گا، نماز ظہر کا بھی ثواب ملے گا۔ تم تو زیادہ خیر والی ہو گئی، تمہیں مردوں سے زیادہ ثواب ملے گا اگر تم انہیں محبت سے تیار کرواؤ کہ جی آج جمعہ ہے، آج بس آپ نے نماز پڑھنی ہے،
درود و سلام پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالی ہمیں ان مقدس ایام سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج ماشاءاللہ یہ شوق سے تشریف لاتے ہیں مسجد میں، تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے یہ شوق سلامت رہے گا، آنا جانا لگا رہے گا مسجد میں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری بہت بڑے تابعی رسول، جنہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی کے گھر میں پرورش پائی۔ آپ اندازہ لا سکتے ہیں اس انسان کی خوش قسمتی کا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا دودھ پیا ہو۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت ام سلمہ کی نکرانی تھی، کنیز تھی، تو والدہ دودھ نہیں پلا سکتی تھی کسی مجبوری کی وجہ سے، تو حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ میرے محبوب کی پاک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دودھ پلایا۔ اور اس بندے کی جو تربیت ہے، اس بندے کو جو روحانی پڑھائی کروائی، وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کروائی۔ انہوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صحبت میں رہ کے گزارا کوفہ کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے عرض کرتی ہے کہ یا شیخ، میری ایک بیٹی، ہم ماں بیٹی کا بڑا پیار، میری اور کوئی اولاد نہیں، بس وہ ایک میری بیٹی ہے، ایک میں تھی، میرا بیٹی کے ساتھ بہت پیار محبت، لیکن قسمت کہ میری بیٹی اچانک فوت ہو گئی۔ جب سے میری بیٹی فوت ہوئی ہے تب سے میں ایک ماں ہوں، مجھے اپنی بچی کی یاد بہت ستاتی ہے، مجھے صبر نہیں آتا۔ حضرت ایسا کوئی عمل ہے کہ جس عمل کو میں کروں اللہ ایک تو مجھے صبر عطا فرمائے، اور دوسرا جو ہے میں دیکھ سکوں کہ میری بیٹی جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو، اور وہ نفل جو ہیں اپنی بچی کی روح کو بخش دو۔ اس کے بعد سورۃ الحاقم التکاثر اس کو 41 مرتبہ پڑھو اور پھر سو جاؤ۔ چند دن یہ عمل کرو، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو، 41 مرتبہ سورۃ الحاقم التکاثر پڑھو، اس کے بعد بات نہیں کرنی، سو جاؤ، اللہ خواب میں تجھے تیری بیٹی کی زیارت کروائے گا۔ وہ خاتون گئی، اس نے جا کے وہ عمل شروع کیا۔ عمل شروع کرنا تھا کہ اللہ نے اسے خواب میں بیٹی دکھائی۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ جہنم کی آگ ہے اور اس کی بیٹی نے جہنم کا لباس پہنا ہے، جہنم کے کوئلے ہیں اور جہنم کی دہکتی آگ ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، صبح اٹھی تو حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ حضرت میں نے اپنی بیٹی کو جہنم میں دیکھا ہے، آگ کا لباس پہنے دیکھا ہے، تو میری بیٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے، اللہ کی گرفت میں ہے۔ تو فرمایا تم اس کے لیے صدقہ کرو، کوئی چیز پڑھ کے بخش دو، کوئی نظر نیاز دے دو، کوئی صدقہ کر دو اس کے لیے۔ تو اس نے اپنی توفیق کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا، صدقہ شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ایک نوجوان بچی ہے جو تخت پہ بیٹھی ہے، باغ ہے بڑا خوبصورت، نکرانیاں ہیں خدمت کرنے والی، ریشمی غلاف ہیں، ریشمی چادریں ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے اس کے گرد سفید پہنی غلام عورتیں ہیں، بچیاں ہیں جو خدمت کر رہی ہیں۔
تو حضرت شیخ حسن بصری فرماتے میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے آواز دی یا شیخ حسن بصری، آپ فرماتے جب میں اس